थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मदरसे के बच्चे हैं गालिबन, वो किसी आलिम के आने पर पैर चूम रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ने अपने दिल की खुबासत और मसलकी अदावत निकालने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की हिमाकत की। इसके अलावा दो और वीडियो आप मुलाहिज़ा करेंगे जिसमें इसी तरह बुज़ुर्गों के पैर चूमने पर किस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आप सुनेंगे, और उसके बाद उनका जवाब भी इन देवबंदियों वहाबियों के घर से ही मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। मेरे दोस्तों, ये शख्स देखिए, ये पीर बना हुआ है और ये बरेलवी है, बिदाती है। ये किस तरीके से लोगों से हदिये ताइफ ले रहा है, अपने जेब को भर रहा है, अपने गले में माले ले रहा है और लोगों को अपने सामने सजदा करवा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे करने की इजाज़त होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन चूँकि उम्मत मुहम्मदिया में सजदे ताज़ीमी से भी इनकार है, सजदे ताज़ीमी से भी मना किया गया है, रोक दिया गया है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना, अपने सर को टिकाना जायज़ नहीं है। लेकिन ये जाहिल पीर को देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि लोगों तक पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये जाहिल पीर, ये बिदअती लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अल्लाह कौम की हिफाजत फरमाए। भाई, वीडियो को आखिर तक देखें और दूसरों तक इसको शेयर करें ताकि लोगों को हिदायत मिले। इन नाहंजारों, जाहिलों और बेगैरत पीरों को देखकर, ईमान फरोशों को देखकर लोगों को पता चले कि ये किस तरीके से लोगों के ईमान के साथ, उनके अकायद के साथ, उनके दीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मोहतरम सामाईन किराम, इस वीडियो में जिस जाहिल की आवाज़ है वो कहता है कि सजदे करवा रहा है, हालांकि ये लोग कदम बोसी कर रहे हैं। जिस पर क्या क्या बोला है वो भी आपने सुन ही लिया है। हालांकि कदम बोसी की इजाज़त ख़ुद शरीयत ने दी है, मगर देवबंदी वहाबी की एक बहुत ही गंदी आदत ये है कि इन लोगों को जो काम अपनी बदफहमी और जहालत की वजह से गलत समझ में आ जाता है उस पर बिना शरई हुक्म जाने जो मुँह में आता है बकते चले जाते हैं, और जो जी में आता है वो हुक्म उस पर लगा देते हैं। और जिस गुमराही और जहालत के अंधेरे में ये देवबंदी वहाबी लोग खुद होते हैं उसी में लोगों को भी धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं, जो यकीनन शैतानी हरकत है। मगर सामाईन मोहतरम, इससे कहीं ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब उनके उलमा और उनके मुफ्ती सही बात जानते हुए भी गलत को गलत कहने और गलती करने वाले को तंबीह करने के बजाय या तो चुपशाह बनकर गूंगे शैतान होने का सबूत देते हैं, या ऐसे लोगों की तायीद करके देवबंदियों वहाबियों के उलमा और मुफ्ती कहे जाने वाले लोग भी शरीक हो जाते हैं। और सामाईन मोहतरम, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की ये वीडियो जिसे किसी ने रिकॉर्ड करके शेयर किया है उसे आप मुलाहिज़ा फरमा लें। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि किसी दूसरे इंसान को सजदा ताज़ीमी करे, उसके सामने झुके, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर के सामने झुके, लेकिन इसकी इजाज़त भी मुझे नहीं मिली। तो ये शौहर का मुकाम है कि अगर किसी को हुक्म होता सजदा ताज़ीमी का इस उम्मत में, जो कि नहीं है, तो वो बीवी को होता कि शौहर को करे। क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने क्या किया, मगर वीडियो पर क्या लिखा है सलमान अज़हरी पैरों में गिरते हुए। और वीडियो में जो आवाज़ डाली गई है उसमें सजदा के मुतालिक बात कही जा रही है। मतलब ये कि वीडियो में है कुछ और लिखा है कुछ और कहा कुछ और ही जा रहा है। ये जहालत नहीं तो फिर और क्या है। खैर, अब यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी की ये शॉर्ट वीडियो भी देख लें, फिर इन सब का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि अगर इन देवबंदियों वहाबियों में गैरत नाम की कोई चीज़ होगी तो आइंदा कभी भी किसी भी बात पर, किसी भी काम पर एतराज़ करने से पहले 100 बार ये लोग सोचेंगे। जी हाँ, पहले आप इम्तियाज़ पलामवी वहाबी की ये शॉर्ट वीडियो देख लें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देखें कि किस तरीके से ये लंबा आदमी पगड़ी लगा करके पीर बना हुआ है और छोटे छोटे मासूम बच्चे पगड़ी लगाए हुए इस शख्स के पांव चूम रहे हैं। अभी से ही इसके सर पर पैर चुमवाने का भूत सवार हो चुका है।
تو یہی بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر کو بھی چومیں گے، اس کی پوجا کرنا شروع کریں گے۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور آج قبر کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بہت دور رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ دور رہنے کی ضرورت ایسے لوگوں سے نہیں بلکہ خود دیوبندیوں وہابیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، دیکھ سن لیا آپ نے، اس پر ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امتیاز وہابی پلاموی کو اسلامی تعلیمات کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ دیوبندی مدرسوں میں کیسے کیسے نااہلوں کو مفتی بنا دیا جاتا ہے۔ جب جناب خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں تو کم از کم کچھ تو تحقیق کر لیتے کہ اسلامی شریعت میں قدم بوسی کا کیا حکم ہے، کہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، فقہ میں اس تعلق سے کچھ کہا گیا ہے یا نہیں، یا کم از کم دیوبندی مذہب کے علماء کا اس پر کیا فتویٰ ہے، یہ تو تحقیق کر لیتے، مگر نہیں۔ کیوں کریں گے تحقیق؟ تحقیق کی ضرورت اور سوال تو تب ہوتا ہے نا جب ان کو لوگوں کی ہدایت کی فکر ہو۔ ان کو تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا شیطان کی طرف سے جیسے ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ اس لیے جس بات کو انہوں نے غلط اور غیر شرعی تصور کر لیا، سمجھ لیا، اس پر جھٹ پٹ ویڈیو بنا دی اور ڈال دیا اپنے یوٹیوب چینل پر لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے میں گھسیٹنے کے لیے۔ اچھا، اب آپ غور کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے یعنی امتیاز پلاموی وہابی کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والے لوگ سب کے سب یعنی سارے کے سارے دیوبندی وہابی جاہل ہی ہوں گے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جن کا یوٹیوب پر چینل ہے اور وہ سنیوں کو کال کر کے، فون کر کے بے مطلب کے سوالات اور حجت بازی کر کے کال ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے شیطان کے دربار کا تقرب کسی طرح حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ امتیاز پلاموی وہابی نے یہ بات شرعی طور پر صحیح کہی ہے یا غلط؟ لیکن پھر بھی کوئی دیوبندی وہابی مولوی مفتی کہے جانے والے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اگرچہ ان کا استدلال اور ان کی باتیں غلط ہیں، مگر اسی کے ذریعے تو کتنے لوگ راہ حق سے گمراہ کیے جا سکتے ہیں۔ سو ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ انہی خیالات کی وجہ سے غالباً آج تک کسی دیوبندی وہابی نے امتیاز پلاموی وہابی کو ان کی اس قسم کی حرکتوں پر تنبیہ نہیں کی۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ویڈیو امتیاز پلاموی کے چینل پر ایسی بھی اپلوڈ ہے جس میں انہوں نے ضامن جلال آبادی سمجھ کر اپنے ایک مولوی حافظ ضامن کے متعلق کچھ غلط سلط کہہ دیا، جس پر اس نے اس ویڈیو کو غالباً ڈیلیٹ کر کے اس میں کہی گئی اپنی بات سے رجوع کیا ہے یا معذرت چاہی ہے، جو کسی دیوبندی نے ان کو سمجھایا تھا، جس کا اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی نے ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ دیوبندی وہابی اول درجے کے مولوی اور پیر پرست ہوتے ہیں کہ اپنے کسی مولوی یا پیر کے خلاف غلطی سے بھی کچھ غلط کر دے یا کہہ دے تو اس سے فوراً رجوع کرتے ہیں اور معذرت یعنی معافی بھی چاہتے ہیں اور ویڈیو تک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن شریعت کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا نیک بندوں کے خلاف کتنی بھی غلیظ یا غلط باتیں یہ کر لیں، حق بات جاننے اور اپنی غلطیوں پر اطلاع پانے کے باوجود مجال ہے کہ یہ دیوبندی وہابی اس کا اعتراف کرے اور اس سے رجوع یا اس پر معذرت چاہے اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کرے۔ یہ تو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ سچائی ہے، یہی وہ ناقابل تردید حقیقت ہے جسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان کی پہچان کرنے میں لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو اور ان مکاروں اور ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ خیر سامعین، بات تو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی۔ اب آئیے ان تینوں ویڈیوز کے جواب کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ کو ان دیوبندیوں وہابیوں کے مولوی اور کتاب کے حقائق سے روبرو کراتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے آپ دیوبندیوں وہابیوں کے ایک مشہور مولوی جناب مکی حجازی کی یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ بندہ اپنے باپ کے پاؤں چوم سکتا، ہاتھ چوم سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں جناب مکی حجازی نے باپ کے پاؤں کو چومنے کی اجازت دی ہے، لیکن اب ایک دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے اسی کام کو جس کی ابھی اجازت دی ہے اس سے منع کر دیتے ہیں۔ والدین یا استاد کے پاؤں کو چوم سکتا ہے، نہیں چومنا چاہیے چونکہ جھکے گا اور جھکنا منع ہے۔ تو سامعین دیکھا آپ نے، یہ حال ہے ان دیوبندیوں کا، پاؤں چومنے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور پھر اس سے منع بھی کر دیتے ہیں۔ دراصل دیوبندی مذہب میں یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ان کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید گنگوہی کی بھی ایسی ہی عادت تھی
وہ بھی یہی حرکت کرتے تھے کہ کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ اور ہی کہتے۔ حالانکہ ان کی شان میں دیوبندی وہابی لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں اور ایسے ایسے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی فقہی حالت دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور دیوبندیوں کی علمی یتیمی پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس کو کیا بنا کر اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ خیر، یہ دیکھیں کتاب فتاوی رشیدیہ، اس کے صفحہ نمبر 177 پر رشید گنگوہی لکھتے ہیں، بوسہ دینا بزرگوں اہل سنت کے قدم کو اگرچہ درست ہے مگر اس کو کرنا اولا نہیں کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس کا ترک کرنا چاہیے۔ لیکن سامعین، اب یہ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 557 پر یہی جناب رشید گنگوہی لکھتے ہیں کہ تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے، حدیث سے ثابت ہے فقط۔ معلوم ہوا کہ دیندار شخص کا پاؤں چومنا حدیث شریف سے ثابت ہے، تو پھر پچھلی تحریر میں جناب رشید گنگوہی کا یہ کہنا کہ اس سے عوام فتنہ میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا اس کا ترک کرنا چاہیے، کتنی عجیب بات ہے۔ خیر سامعین، اختصار کے ساتھ بتاؤں تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے پاؤں کو چومنا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ رشید گنگوہی نے لکھا ہے۔ لہٰذا ان تینوں ویڈیوز پر اعتراض کرنے والے دیوبندی وہابی کتنے بڑے احمق، بیوقوف اور جاہل ہیں، یہ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنی جہالت کی وجہ سے دیوبندی وہابی حدیث شریف سے ثابت عمل کو غلط اور اس کے کرنے پر کیسے کیسے سخت الفاظ ان کے متعلق کہا ہے۔ اب آپ کے سامنے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتویٰ ویب سائٹ کی 2 اسکرین شاٹ پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں فتوے میں آپ دیکھ سکتے ہیں قدم بوسی کو جائز اور درست اور حدیث شریف سے ثابت عمل بتایا گیا ہے، جسے آپ ویڈیو روک کر آسانی سے پوری تحریر، پورا فتویٰ پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر نہیں سناؤں گا کیونکہ ویڈیو اس سے لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ خود ہی اس کو ویڈیو روک کر پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو اس کا اسکرین شاٹ چاہیے یا اور بھی حوالے جو اب تک آپ نے ویڈیوز میں دیکھتے رہے ہیں، وہ تمام حوالے اور کتابوں کے اسکرین شاٹ وغیرہ آپ کو چاہیے تو اس کے لیے جائیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل کا لنک ڈال دیا ہے۔ ابھی نیا ہی ٹیلی گرام پہ میں نے اپنا یہ چینل بنایا ہے آپ ہی لوگوں کے کہنے پہ، تو اس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل پر تشریف لائیں، بلکہ آپ تمام کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی آپ سب لوگ تشریف لائیں، اور اگر لنک کام نہ کرے تو ٹیلی گرام میں جائیں اور سرچ بار پر کلک کر کے انگلش میں رد باطل لکھ کر سرچ کریں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا یہ چینل مل جائے گا، وہاں آپ تشریف لائیں۔ محترم سامعین، اب ضروری ہے کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کا راستہ بھی دکھا دیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بہت پہلے بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس پر کلک کر کے دیکھیں کہ جن دیوبندیوں وہابیوں نے بزرگوں کی قدم بوسی پر اس طرح زبان درازی کی ہے اور ایسا اعتراض کیا ہے، ان کے گھر میں کسی کا ہاتھ چومنے پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، اور کتنے لوگ کافر بن رہے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس شارٹ ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں ہی کے شیئر کرنے کی وجہ سے اتنی جلدی ہمارے اس چینل پر 1000 سبسکرائبرز مکمل ہو سکے ہیں۔ ویڈیو شیئر کرنے والے تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔